السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ علی نعمت الاسلامی وکفا بہا نعمہ۔ خوش آمدید۔ آج ہم انشاءاللہ سورہ ہود کا ابتدا کریں گے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الف لام را، کتاب احکمت آیاتہ ثم فصلت من لدن حکیم خبیر۔ الف لام را، this is a book whose verses are made firm with wisdom and further explained in detail from the one who is wise and all aware۔ تو یہ پہلے آیت شروع ہوتی ہے حروف مقطعات سے، 3 حروف یہاں پہ آئے ہیں، الف لام اور را۔ تو یہ آپ دیکھیں جس طریقے سے اس آیت کو نازل کیا گیا، اٹس اے کائنڈ آف اے تعارف۔ قرآن اپنا تعارف کرا رہا ہے، اٹس جسٹ اے انٹروڈکشن آف قرآن، کہ یہ ایک بڑی پختہ کتاب ہے۔ اس کی جو آیات ہیں وہ بڑی فارم ہیں، ان میں کوئی عیب نہیں ہے، کوئی امپرفیکشن نہیں ہے، بالکل مکمل ہے۔ اس کی جو زبان ہے وہ بالکل صاف ہے، اٹس اے کلیئر لینگویج، اور اس کے جو معنی ہیں وہ بالکل اسٹیبلشڈ ہیں، یعنی کہ اس میں کوئی شاعری نہیں ہے، کوئی ایگزیجریشن نہیں ہے اور کوئی مبالغہ نہیں ہے۔ اللہ تعبدوا الا اللہ اننی لکم منہ نذیر و بشیر، that you may worship none but Allah. Indeed, I am to you from him a warner and a bringer of good tiding۔ تو پہلی جو بات یہاں پہ بتائی گئی، پہلی بات وہ یہ کہ یہ جو عبادت ہے، اور عبادت اور مانگنا جو ہے وہ صرف اللہ سے ہے۔ That's the first thing that's being taught over here۔ اس کے بعد دوسری جو چیز بتائی گئی وہ یہ کہ مقصد کیا ہے نبی کو بھیجنے کا، میسنجر کو بھیجنے کا۔ تو مقصد کیا ہے؟ ایز اے نذیر، یہ وارنر، ڈرانے والا۔ تو یہ پہلا جو ٹاسک ہے، پہلا جو کام ہے ایک نبی کا، وہ یہ کہ اس پیغام کو دینا، اور جو لوگ اس پیغام کو ایکسیپٹ کرتے ہیں اور اس کو اپنے عمل کو درست کر لیتے ہیں، تو ان کے لیے تو ایک خوشخبری ہے۔ ہی از اے بشیر، ایک اور ان کی جو صفت بتائی گئی، اور ہی از آلسو اے نذیر، یعنی کہ وہ ہی از آلسو اے وارنر، ڈرانے والے ہیں۔ کن لوگوں کو ڈرانے والے ہیں؟ کہ جو کہ اس پیغام کو ایکسیپٹ نہیں کرتے۔ ہوتا یہ کہ سم ٹائم ہمارا جو کرائٹیریا ہوتا ہے نا جج کرنے کا کہ کوئی چیز اچھی ہے بری ہے، مے ناٹ بی اکارڈنگ ٹو واٹ اللہ وانٹس، کہ جو قرآن چاہتا ہے وہ ہمارا کرائٹیریا ہو سکتا ہے نہ ہو سکتا ہے۔ ایسا ہو کہ لوگ جو ہوں وہ بہت ہی انسسٹ کر رہے ہوں اور لوگوں کو بڑا مبارکباد دے رہے ہوں، مگر قرآن جو ہے ہمیں انہی لوگوں کو ایک تنبیہ دے رہا ہو، ایک وارننگ دے رہا ہو۔ کبھی کبھی وائس ورثہ بھی ایسا ہو جاتا ہے کہ جیسے کہ ایک شخص ہے جس کو کہ ایک لاٹری ملتی ہے، یا وہ جوئے کے اندر بہت بڑے کوئی چیز جیت جاتا ہے، تو اس میں ہو سکتا ہے لوگ تو اس کو آ کے وہاں پہ جو ہے مبارکباد دے رہے ہوں کہ تم نے کتنا کما لیا، مگر قرآن اس کو ایک وارننگ دے رہا ہوتا ہے۔ اسی طریقے سے ہم کبھی کبھی یہ دیکھتے ہیں کہ کوئی شخص ہے، وہ شہید ہو جائے، ہی از اے مارٹر، مگر لوگ جو ہیں بڑا اس کے اوپر کو دے فیل سوری، ان کو بڑا افسوس ہو کہ دیکھو یہ شخص جو ہے یہ جوانی کے اندر جو ہے یہ مر گیا، مگر قرآن ان کو ایک خوشخبری دے رہا ہوتا ہے۔ تو پوائنٹ کیا ہے یہاں پہ؟ پوائنٹ یہ ہے کہ دیکھیے قرآن از اے فرقان، اسی لیے اپنے آپ کو ون آف دا نیمز آف قرآن از فرقان، کہ یہ ڈسٹنگوش کرتا ہے بٹوین واٹ از رائٹ اینڈ رانگ۔ ہمارا کرائٹیریا صحیح اور غلط میں ڈفرینٹ ہو سکتا ہے ایز کمپیئر ٹو واٹ قرآن's کرائٹیریا از۔ And seek forgiveness of your Rabb and repent to him, and he will let you enjoy a good provision for a specified term, and he gives his bounties to everyone who desires his favor. But if you turn away, then indeed I am afraid that you will meet the torment of a dreadful day۔ دو ورڈ یہاں پہ شروع ہوئے ہیں، وَأَنِسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ ثُمَّ تُوبُوا إِلَيْهِ۔ یہ جو دو ورڈز آتے ہیں نا، پہلا ورڈ جو ہے وہ ورڈ استغفار کا آتا ہے، وہ اور کیا ہے؟ اور یہ کہ تم اپنے رب سے معافی مانگو، پہلی بات تو یہ، اور پھر تم اس کی طرف رجوع کرو، دوسری بات یہ۔ تو یہ استغفار اور توبہ جو ہے، نارملی ہم جو ہیں اس کو ایک ہی طریقے سے استعمال کرتے ہیں استغفار اور توبہ کو، مگر تھوڑا سا ایک فائن ڈفرینس ہے، اینڈ آئی تھنک اٹس ٹائم کہ ہم اس فائن ڈفرینس کو بھی سمجھ سکیں۔ استغفار جو ورڈ ہے از فرام دا ورڈ غفرہ، وچ مینس ٹو کور اپ، کسی چیز کو ڈھانپنا۔ تو ہم جب استغفار کرتے ہیں تو ہم کیا کہتے ہیں؟ اے اللہ ڈھانپ لے ہمارے گناہوں کو، یا جو ہم نے لغزشیں کی ہیں ان کو ڈھانپ لے۔ اس کا نچوڑ کیا ہے، اس کا ایسنس کیا ہے؟ کہ ہم وہ کام جس کو کہ ہم اللہ سے دعا کر رہے ہیں کہ اللہ ڈھانپ لے، ہم اس کو پھر واپس ریپیٹ نہیں کریں گے، اور ہمیں سنسیئرلی ایک افسوس ہوگا، ایک ریگریٹ ہوگا کہ ہم نے یہ ایک غلط چیز کی۔ تو مین ایلیمنٹ استغفار کا کیا ہے؟ وہ یہ ہے کہ ہمارے جو پرانے گناہ ہیں جو ہم کر چکے ہیں
past sins, وہ اللہ تعالیٰ سے ہم چاہتے ہیں کہ اللہ ان گناہوں کے اوپر ایک پردہ ڈال لے، ان کو کور کر لے. اللہ کی ایک صفت بھی ہے نا غفار، کہ ہی از the one who covers. تو ایسنس کیا ہے استغفار کا؟ ایسنس استغفار کا یہ کہ ہمارے اعمال جو ہیں وہ بعد میں درست ہو جائیں. یہ اٹس ناٹ جسٹ چینٹنگ دس ورڈ کہ ہم ایک تسبیح میں لے کے 100 دفعہ استغفار پڑھ لیں. اٹ از دی اصلاح، یہ کریکشن جو ہے نا، یہ ایسنس ہے استغفار کا. اس لیے کوئی استغفار اس چیز کی نہیں ہوتی کہ انسان جو ہے ویسے تو استغفر اللہ پڑھے جا رہا ہے، مگر دین اٹس بزنس ایز یوزول، کام وہی کر رہا ہے جو پہلے کر رہا ہے، نہ تو اس میں کوئی ندامت ہے اور نہ ہی ان چیزوں کو وہ پھر اپنی کریکشن کرتا ہے. تو جیسے میں نے کہا کہ ندامت اور ریمورس جو ہے نا وہ بڑی اسینشیل پارٹ ہے اف وی آر گوئنگ ٹو، کہ ہم اگر اسی سچویشن میں واپس ہوں اور ہمیں یہ واپس موقع ملے تب بھی ہم یہ گناہ نہیں کریں گے. لیٹس ٹاک اباؤٹ توبہ. دوسری جو چیز یہاں بتائیں گے، توبہ کیا ہوتا ہے، وہ جو ہے پرٹین کرتا ہے ہمارے حال پہ اور ہمارے مستقبل پہ، کہ ہم وی آر ٹرننگ ٹو اللہ، ہم لوٹ رہے ہیں اللہ کے پاس. تو ریٹرننگ ٹو اللہ اوبیسلی وہ تو ابھی تو نہیں ہے، جب تک ہم زندہ ہیں اس دنیا کے اندر تو وی آر الائیو، تو ہم اللہ کے پاس تو نہیں لوٹ رہے. مگر اس میں کیا، اس کا مقصد کیا ہے کہ وی آر کیپنگ ان مائنڈ دا ڈس لائکس اینڈ لائکس، کہ اللہ کس چیز کو پسند کرتا ہے، اللہ کس چیز کو ناپسند کرتا ہے ایٹ آل ٹائمز. تو سب سے بہتر طریقہ کیا اللہ کو یاد کرنے کا، کہ ہم کانشیس ہوں اللہ سے، ہمیں احساس ہو اور ہم اس اسٹیٹ آف توبہ میں رہیں ایٹ آل ٹائم. تو جب تک ہم اللہ کا احساس رکھیں گے کہ اللہ ہمیں دیکھ رہا ہے، دیٹ وی آر افریڈ دیٹ ہی مے بی اپسیٹ، تو اس وقت تک وی آر ان اے اسٹیٹ آف توبہ. پھر اللہ اس آیت میں کہتے ہیں اینڈ ہی ول لیٹ یو انجوائے اے گڈ پروویژن فار اے اسپیسیفائڈ ٹرم. تو یہاں پہ ایک جس کو کہتے ہیں نا غلط فہمی ہے، وہ بھی اللہ تعالیٰ اس کے اوپر بھی تھوڑی سی روشنی ڈال رہا ہے کہ شیطان کبھی کبھی ہمارے اندر یہ امبائب کر دیتا ہے، ہمارے دلوں کے اندر یہ وہ ڈال دیتا ہے کہ اگر تو تم نیک ہو گئے، اگر تم نے نیکی کا کام شروع کر دیا تو تمہاری دنیاوی زندگی جو ہے نا وہ تو بالکل برباد ہو جائے گی. دیٹس واٹ ہی پٹس ان دا ہارٹ آف. تو اللہ یہاں پہ وعدہ کرتا ہے، اللہ از ری ایشورنگ پیپل کہ وہ جو ہے بارش کرے گا اپنی نعمتوں کی ان لوگوں کے اوپر جو اس سے ڈرتے ہیں. تو ان کی زندگی بھی جو ہوگی دے ول لیو ہیپیلی، وہ ایک خوشی کی، ایک سکون والی، ایک کہتے ہیں نا باعزت زندگی ضرور گزاریں گے. تو ہمیں اپنے دل سے یہ نکال دینا چاہیے کہ اگر ہم نیکی کے کام کرتے ہیں اور نیک ہو جاتے ہیں تو نیکی کا ڈزنٹ مین اٹس دا پارسل اینڈ اٹس پیکڈ وتھ پاورٹی، کہ نیکی کا یہ مطلب نہیں ہے کہ ہماری زندگی کے اندر مفلسی آ جائے گی یا مشکلات آ جائیں گی یا مصیبتیں آ جائیں گی. دیٹس دا پوائنٹ دیٹ از بینگ اسٹیٹڈ اوور ہیئر. تو جو ایمان والے لوگ ہوتے ہیں ان کو تو اللہ تعالیٰ دنیا میں کبھی کبھی دونوں دنیا دیتا ہے. کفار کے لیے بھی کبھی کبھی دنیا میں آسانی ہوتی ہے، کبھی یہاں دنیا کے اندر مشکل ہوتی ہے. مومنوں کے لیے بھی کبھی دنیا کے اندر آسانی ہوتی ہے اور کبھی کبھی مشکل ہوتی ہے. مگر بات یہ ہے کہ جو آخرت ہے وہ اٹ از ریزرو فار دا مومن، اس میں کفار کو کوئی حصہ نہیں ملے گا. اٹس ریزرو فار دا مومن. الی اللہ مرجعکم وَهُوَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ. To Allah is your return and He has power over all things. تو یہاں پہ اللہ تعالیٰ ایک وارننگ بھی دے رہا ہے کہ اگر تو تم اف یو ڈونٹ پے ہیٹ، کہ اگر تم اس کلام کے اوپر جو ہے توجہ نہیں کرو گے تو پھر یہ یاد رکھو کہ تمہیں الٹیمیٹلی تو اللہ کے پاس واپس پہنچنا ہے، اور وہ ڈے آف ریکننگ جو ہے از گوئنگ ٹو بی اے ویری لانگ ڈے. Now surely they turn away their chests to hide themselves from Him. Beware when they cover themselves in their clothing. Allah knows what they conceal and what they show. Indeed, He is knower of what is within their hearts. تو یہاں پہ کیا اشارہ کیا جا رہا ہے؟ یہاں اشارہ کیا جا رہا ہے ان لوگوں کے اوپر، اس گروپ کے اوپر کہ جو کبھی تو کہتے ہیں نا اوپنلی یا ایکٹیولی مخالفت نہیں کرتے تھے، مگر they were averse، وہ خلاف تھے. مگر وہ یہ کہ خلاف اپنی کس طریقے سے مخالفت دکھاتے تھے کہ نہ تو وہ سننا چاہتے تھے، نہ وہ پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آنا چاہتے تھے. they wouldn't come face to face with him, probably because وہ ان کی کمپنی میں بھی اپنے آپ کو نہیں دیکھنا چاہتے تھے. وَمَا مِن دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا وَيَعْلَمُ مُسْتَقَرَّهَا وَمُسْتَوْدَعَهَا كُلٌّ فِي كِتَابٍ مُبِينٍ. And there is no creature on earth but that its provision depends on Allah, and He knows its place of dwelling and place of resting. All is clear in a record.
تو یہاں پہ وہ جو ایک خوف ہوتا ہے نا کہ جو کبھی کبھی لوگوں کو پریونٹ کرتا ہے، روکتا ہے کہ وہ اللہ کے راستے کے اندر چلیں، وہ کیا ایک خوف ہوتا ہے؟ شارٹیج آف پروویژن. ہاں، کہ ہمیں جو اللہ تعالیٰ نے دیا ہوا ہے، نعمتیں دی ہوئی ہیں، وہ نعمتیں کم ہو جائیں گی. رائٹ؟ تو یہ ایک شارٹیج جو ہے نا، دس از سم تھنگ دیٹ از دیئر. تو اللہ یہاں پہ جو ہے کیا بتا رہا ہے کہ اللہ اب تو ہر چیز کو مہیا کرتا ہے، چاہے وہ ایک انسیکٹ ہو، ایک کیڑا ہو، یا کوئی اٹس اے برڈ، کوئی پرندہ ہو یا کوئی بیسٹ ہو، کوئی بھی چیز ہو. ایون دا اسمالسٹ آف دا انسیکٹس، سب سے چھوٹا کیڑا جو ہے، جو کہ ایک پتھر میں بھی رہتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کو رزق وہاں پہ پہنچاتا ہے. تو انسان کے اندر یہ ٹرسٹ ہونا چاہیے. دس از اے ٹرسٹ بلڈنگ آیا کہ کوئی ایسا دنیا کے اندر کوئی ایسی چلنے والا نہیں ہے مگر اس کی روزی جو ہے وہ اللہ پہ ہے. ہر ایک چیز کو جس کو اللہ تعالیٰ نے بنایا، اللہ تعالیٰ نے اس کو روزی بھی دی. سو ہمیں توکل جو ہے روزی کے معاملے میں اللہ کے اوپر کرنا چاہیے. وَهُوَ الَّذِي خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ فِي سِتَّةِ أَيَّامٍ وَكَانَ عَرْشُهُ عَلَى الْمَاءِ لِيَبْلُوَكُمْ أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا وَلَئِنْ قُلْتَ إِنَّكُمْ مَبْعُوثُونَ مِنْ بَعْدِ الْمَوْتِ لَيَقُولَنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا إِنْ هَذَا إِلَّا سِحْرٌ مُبِينٌ. And it is he who created the heavens and the earth in 6 days, and his throne was over water, so that he may test you as to which of you is best in deeds. But if you tell them, indeed you are resurrected after death, those who disbelieve will surely say, this is nothing but clear magic. تو پہلی بات کیا بتائی گئی کہ اللہ تعالیٰ نے اس کائنات کو بنایا 6 دن کے اندر. اوبیسلی یہ جو 6 دن ہیں، اس کی ریکننگ، اس کا حساب جو ہے وہ بالکل فرق ہے. ہمارے دنوں کا حساب، اللہ کے دنوں کا حساب جو ہے وہ بڑا فرق ہے. اور دوسری بات تو یہ بتائی گئی کہ ہر جو زندگی ہے وہ شروع کس چیز سے اللہ تعالیٰ نے کی؟ اس کا آغاز کیا پانی سے. تو آپ یہ دیکھیے کہ اس کائنات کو بنانے میں کتنی پلاننگ گئی ہوگی، کہ کتنے اجزاء ہیں جو کہ اس دنیا کے اندر، اس کائنات کے اندر ہیں. دے آر دیئر ٹو سپورٹ آر لائف، ناٹ جسٹ ان دس ورلڈ، ایون اس کائنات کے اندر. آپ سورج ہی کو دیکھ لیں کہ اللہ تعالیٰ نے کیوں سورج کو بنایا، کہ اٹ سپورٹس لائف. نہ صرف کہ سپورٹ کرتا ہے بلکہ زندگی کو برقرار بھی رکھتا ہے. تو اللہ تعالیٰ نے یہ ذمہ داری اپنی رزق کی جو اپنے اوپر لی ہے، اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے ہر چیز، ہر اجزاء اس کائنات کے اندر پیدا کی ہے. اینڈ یو کین امیجن کہ کتنا اہم ہے انسان، کہ یہ ساری چیزیں اللہ تعالیٰ نے اس لیے پیدا کی ہیں کہ انسان جو ہے اس دنیا میں برقرار رہے. ایوری تھنگ از دیئر ٹو سپورٹ ہم. تو کیوں، اور یہ کیوں کیا؟ تاکہ انسان جو ہے وہ فوکس کر سکے. کس چیز پہ فوکس کر سکے؟ اس سوال پہ فوکس کر سکے، وائی آر وی ہیئر؟ ہمارا یہاں آنے کا مقصد کیا ہے؟ دیٹ ہی پریپیئرز فار ہز فائنل ایگزام. And if we hold back from them the punishment for a limited time, they will surely say, what is delaying it? Listen, on the day it comes to them, it will not be averted from them, and they will be encircled by what they used to ridicule. تو جسٹ اگر ہم یہ دیکھتے ہیں دنیا کے اندر کہ جو لوگ گناہ گار ہیں، یا جو لوگ پیپل ہوا کرمنل، جو جرم کرتے ہیں، کہ ان کے اوپر دے آر ناٹ ٹیکن ٹو ٹاسک، کہ ان کا حساب یہاں دنیا میں نہیں ہوتا. اٹ ڈزنٹ مین کہ اللہ تعالیٰ ان کا حساب نہیں لے سکتا. یہ تو صرف ایک ٹائمنگ ڈفرینس ہے. اٹس جسٹ اے میٹر آف ٹائم. وَلَئِنْ أَذَقْنَا الْإِنسَانَ مِنَّا رَحْمَةً ثُمَّ نَزَعْنَاهَا مِنْهُ إِنَّهُ لَيَئُوسٌ كَفُورٌ. And if we give man a taste of mercy from us, and then we withdraw it from him, indeed he is despairing and ungrateful. تو یہاں پہ جو آپ دیکھ رہے ہیں وَلَئِنْ أَذَقْنَا الْإِنسان، the word انسان جو یہاں پہ آیا، یہ ایک کائنڈ آف اے جنرک ٹرم یہاں پہ قرآن نے یوز کی ہے. اس میں پرائمری ریفرنس کس کی ہے؟ وہ کون سا انسان؟ جن کو ہم کہتے ہیں جو ایگنوسٹکس ہیں. ایگنوسٹک کون ہوتے ہیں؟ ایگنوسٹک وہ ہوتے ہیں کہ who believe that nothing is known about the existence of God. ایگنوسٹک جو ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ ہمیں کچھ معلوم نہیں ہے کہ اللہ جو ہے یا نہیں ہے. وہ neither they believe nor do they disbelieve. ٹھیک ہے. یہ ایتھیسٹ جو ہوتے ہیں وہ فرق ہوتے ہیں. ایتھیسٹ آر ڈس بلیور، وہ تو کہتے ہیں کہ کوئی اللہ ہے ہی نہیں. ایگنوسٹک تھوڑے سے اس سے فرق ہوتے ہیں. تو ایگنوسٹک از نائدر کنونسڈ آن دی ایگزسٹنس، اور یعنی کہ ہی از جسٹ ناٹ کنونسڈ اباؤٹ دیٹ، اس کو یہ شور نہیں ہے. تو اس میں وہ بھی بہت سارے لوگ آ جاتے ہیں کہ جن کا کہ ایمان جو ہے بڑا ہی ایک جس کو کہتے ہیں نا کمزور ہوتا ہے. وہ بڑی جلدی دے گیٹ سویڈ بائی ایکسٹرنل سرکمسٹانسز. تو ایمان ان کا کس چیز پہ منحصر ہوتا ہے؟ ان کا ایمان منحصر ہوتا ہے خوشی کے اوپر. جب کہ ان کو اللہ تعالیٰ نے بڑی راحتیں دیں،
ہاں بہت کچھ دیا دنیا کے اندر تو ان کا ایمان ٹھیک رہتا ہے، مگر جہاں پہ آپ یہ دیکھیں کہ ان سے کچھ لے لیا گیا تو وہ جو ہے ان کا ایمان جو ہے وہ کمزور پڑنا شروع ہو جاتا ہے اور وہ مایوس ہونے شروع ہو جاتے ہیں، بیکاز دے آر ناٹ گیٹنگ واٹ یہاں دنیا کی اس کو جو نعمتیں ہیں وہ نہیں مل رہی. But if we give them a taste of favor, after hardship has touched him, he will surely say, bad times have left me. Indeed, he is exalted and boastful. تو یہ ایک نیگیٹو خصوصیت ہے، یعنی کہ کیریکٹر کے اندر ایک بڑی نیگیٹو سی چیز ہے کہ اس کو اگر ہم اس کو چیک نہیں کریں گے تو اس سے کیا ہوتا ہے کہ انسان بڑا ہی جس کو کہتے ہیں نا شیلو ہو جاتا ہے، ایک سطحی لیول کے اوپر ہوتا ہے، بڑا سپرفیشل ہو جاتا ہے انسان کا، کہ وہ جو ہے جب بھی اس کو اللہ تعالیٰ کچھ چیز دیتا ہے تو وہ جو ہے شیخیاں مارنی شروع کر دیتا ہے کہ دیکھو یہ تو میری دور اندیشی تھی، میری بڑی فورسائٹ تھی، میں کتنا کامیاب ہو گیا، میں نے کیسی اسمارٹ موو کی. ہاں، اور وہ راضی رہتا ہے اللہ کے اوپر جب تک کہ اس پہ اچھا وقت ہو. ایز لانگ ایز ٹائمز آر گڈ وہ اللہ پہ راضی ہوتا ہے. پھر ہی از ان اسٹیٹ آف ڈسپیئر، یا وہ بالکل ایک مایوسی میں ہو جاتا ہے کہ جب کہ اس کے اوپر کوئی جو کہتے ہیں نا کہ کوئی مصیبت پڑتی ہے یا مس فارچون آتی ہے. الا الذین صبروا وعملوا الصالحات اولئک لهم مغفرۃ واجر کبیر. Except for those who are patient and do righteous deeds, those will have forgiveness and a great reward. تو یہ سچا ایمان، یہ سچے ایمان والے کون ہوتے ہیں، ان کی کیا کوالٹی ہے وہ یہاں بتائے گی. پہلی ان کی کوالٹی یہ ہے کہ ان میں صبر ہوتا ہے، ان میں فورٹیٹیوڈ ہوتا ہے، ہاں ان کے اندر اسٹیڈ فاسٹنس ہوتی ہے، وہ اپنا ان ویورنگ ہوتے ہیں. کچھ بھی حالات ہوں، ان کی زندگی میں کوئی بھی حالات ہوں، چاہے ان کو نعمتوں سے اللہ تعالیٰ جو ہے اللہ اپنی رحمت سے ان کو نعمتیں دے رہا ہے، تب بھی وہ جو ہے جس کو کہتے ہیں نا کہ اسٹیڈ فاسٹ رہتے ہیں، اور اگر مشکلات آتی ہیں تب بھی وہ اسٹیڈ فاسٹ رہتے ہیں. تو یہاں پہ یہی چیز بتائی گئی ہے کہ یہ وہ لوگ ہیں کہ جو کہ جن میں صبر بھی ہوتا ہے، وہ نیک کام ہر صورت کے اندر کرتے ہیں. دوز ول ہیو فارگیونیس، کہ اللہ تعالیٰ ان کو معاف کرے گا اور ان کو بڑے ریوارڈ دے گا. Then would you possibly leave some of that which is revealed to you? And is your heart constrained by it because they say, why has there not come down to him a treasure or an angel come with him? But you are only a warner, and Allah is a custodian of all things. تو قرآن یہاں کیا بتا رہے گا کہ دیکھیے ایک تو چیز قرآن یہ بتا رہے گا دیٹس سم تھنگ فار اس ٹو انڈرسٹینڈ، کہ پھر شاید آپ اس پر کچھ چھوڑ نہ بیٹھیں، یہ نہ ہو کہ آپ کو چھوڑ بیٹھیں جو آپ کی طرف وحی کیا گیا ہے. تو یہاں پہ یہ نہیں کہ پروفیٹ صلی اللہ علیہ وسلم ایٹ اینی پوائنٹ ان ٹائم کچھ چھوڑنے کا، یہ نہیں کہ ان کے ذہن کے اندر آیا، دل کے اندر آیا، مگر یہاں پہ اٹس جسٹ کلوزنگ آل ڈورز آف آل فارمز آف کنسیشنز. کہ یہ جو آیت ہے نا، اس کوئی بھی جس کو کہتے ہیں نا کچھ ان کو رعایت دینا جو ہے کفار کو، اس کا دروازہ کمپلیٹلی بند کر دیتی ہے. دیر از نو گیو اینڈ ٹیک اس میسج کے. یہ میسج جو ہے اللہ تعالیٰ کا جو یہ پیغام ہے، یہ بڑا اسٹریٹ فارورڈ ہے، بڑا ان کمپرومائزنگ ہے. ہاں، بیکاز یہ کیوں تھا، یہ کیوں آیت کی ضرورت تھی؟ اس لیے کہ ایک کانسٹنٹ جس کو کہتے ہیں نا پریشر تھا کفار کی طرف سے، اور ان کی طرف یا تو گیو اینڈ ٹیک کر لو، قرآن میں کچھ تبدیلی کر لو، یا وہ یہ بھی سوال کیا کرتے تھے کہ بھئی کوئی تمہارے اوپر کوئی خزانہ کیوں نہیں آیا، یا تم کوئی خزانہ ہمیں لا کے دکھا دو، یا وہ یہ کہتے تھے کہ تمہارے ساتھ کوئی فرشتے کیوں نہیں آئے. تو ابن عباس راوی ہیں، وہ یہ کہتے تھے کہ یہ مشرک جو تھے وہ یہ کہتے تھے، او محمد صلی اللہ علیہ وسلم، کاز اے ماؤنٹین آف مکہ ٹو ٹرن انٹو گولڈ، کہ یہ اگر آپ چاہتے ہیں کہ ہم آپ کا یقین لے کے آئیں، ایمان لے کے آئیں، تو مکہ کے جو پہاڑ ہیں، ان ایک پہاڑ میں سے ایک پہاڑ کو آپ سونے کا بنا دیں، اف یو آر اے میسنجر. ہاں، پھر باقی کچھ لوگ یہ کہتے تھے کہ آپ جو ہیں کچھ فرشتوں کو لے کے آئیں تاکہ وہ جو ہیں وہ گواہی دیں کہ آپ جو ہیں اللہ کے نبی ہیں. تو قرآن میکس اٹ ویری کلیئر کہ یہ کوئی تماشے کی چیز نہیں ہے. دس ناٹ اے ڈیوڈ کاپرفیلڈ شو، یہ تو ایک کتاب ہے، ہدایت کی کتاب. ام یقولون افطرا قل فاتوا بعشر سور مثلہ مفتریات وادعوا من استطعتم من دون اللہ ان کنتم صادقین. Or do they say he fabricated it? Say, then bring 10 fabricated surahs like it and call upon whoever you can call besides Allah if you are truthful. تو قرآن کیا کہہ رہا ہے؟ قرآن کہتا ہے نا کہ تم معجزے مانگتے ہو، تو یہ ہے معجزہ. معجزہ کیا چیز ہوتی ہے؟ جو کسی کچھ عاجز کر دے، سم تھنگ جو کہ کسی کو عاجز کر دے.
تو سم تھنگ دیٹ کنفاؤنڈ جس کو ہم کہتے ہیں کہ جیسے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا عصا تھا، ان کے پاس ایک چھڑی تھی جو کہ ایک سانپ بن جاتی تھی، وہ ایک معجزہ تھا. تو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے کیا معجزہ ہے؟ وہ یہ قرآن معجزہ ہے. تو قرآن کیا کہتا ہے کہ اگر تو تم یہ سمجھتے ہو کہ تم ایسے قرآن کو بنا سکتے ہو تو 10 اس کی صورتیں بنا کے لے آؤ، اور اپنے سارے جس کو کہتے ہیں نا شاعروں کو بلا لو، اپنے بتوں کو بلا لو ٹو یور ایڈ، اینی ون، یور تھنک ٹینکس اینڈ ایوری ون. مگر یہ کہ اور ان کو چیلنج کرتا ہے قرآن. ہاں تو آپ یہ سوچیے کہ یہ اگر اس قسم کی آیت آئی ہوتی تو کہ کسی نے اس کو پک اپ کیا ہوتا تو وہ کہتے کہ چلو ٹھیک ہے ہم 10 اس کی بنا کے لے آتے، مگر یہ چیلنج لیا نہیں کبھی کسی نے. بیکاز دس واز دا بیسٹ ٹائم فار دیم ٹو ڈیفینڈ. یہ جب قرآن ان کو ایک چیلنج دیتا ہے کہ وہ بنا کے لے آتے، میں کوئی جو ہے کچھ بنا کے لے کے نہیں آیا. And if they do not respond to you, then know that it was revealed with the knowledge of Allah, and there is no God except Him. Then will you submit? تو ایک قرآن کا جو سٹائل ہے، جو قرآن کا جو پیغام ہے، بڑا لاجیکل ہے، بڑا اسٹریٹ فارورڈ اس کا سٹائل ہے، اور جس کے اندر ذرا بھی سمجھ ہوگی وہ اس کو ایکسیپٹ کرے گا. اور قرآن یہ کہتا ہے کہ اگر اف یو کی ناٹ میک، تم اگر ایسا کلام نہیں بنا سکتے کہ جو کہ جیسے کہ قرآن کا کلام ہے، تو پھر کم از کم یہ تو ایکسیپٹ کرو کہ یہ ورڈ آف اللہ، یہ اللہ کا کلام ہے. ناٹ جسٹ بائی ٹنگ، کہ صرف زبان سے نہیں، بلکہ یہ کہ اس کو پیوٹل پوزیشن بناؤ جو کہ یہ ڈیزرو کرتا ہے. من کان یرید الحیات الدنیا وزینتها نوفی الیہم اعمالہم فیہا وہم فیہا لا یبخسون. Whoever desires the life of this world and its glitter, we fully repay them for their deeds here and nothing is reduced from it. تو اب یہ دیکھیے کہ جو چیزیں ہمیں اس دنیا کے اندر ملتی ہیں وہ تو ایکچولی ملتی ہیں ہماری تقدیر کے مطابق. وہ کہتے ہیں نا دیر از اے سینگ کہ یہ 50,000 سال پہلے کہ یہ کائنات بننے سے پہلے تقدیر جو تھی وہ لکھ دی گئی تھی. اینڈ ہم چاہیں یا نہ چاہیں جو کہ اللہ تعالیٰ نے ہماری تقدیر میں لکھا ہے وہ تو ہمیں پہنچے گا. تو یہاں پہ تو ہمیں ملتا ہے گا اس، یعنی کہ ہماری جو پیمائش ہوتی ہے، یہ جو میجر ہوتا ہے وہ تو اللہ نے سیٹ کیا ہے. مگر آخرت جو ہے وہ انسان کو ملے گی کس سے؟ وہ اس کی ایفرٹ، وہ اس دنیا میں جو اس نے اعمال کی ہوں گی اس کی بیسس کے اوپر. اولئک الذین لیس لہم فی الآخرۃ الا النار وحبط ما صنعوا فیہا وباطل ما کانوا یعملون. For them there is nothing but fire in the hereafter. All they did in this world will be null and void, and what they did was useless. تو یہ تمام ان کے ہو سکتے ہیں اچھے اعمال بھی ہوں، انہوں نے دنیا میں بھی اچھے اعمال کیے ہوں، گڈ ڈیڈس کی بھی ہوں، they will be taken into account. مگر what will be outweighed، what will be outweighed ان کا جو یہ تھا کہ ان کا انکار کرنا کہ ایک زندگی ہے اس زندگی کے بعد، یہ ریسریکشن، یعنی کہ قیامت کے بعد ایک اور بھی زندگی ہے فار دا لائف ٹو کم، اس کے انکار کرنے کی وجہ، نہ اس کو انکار کرنے کی وجہ سے اٹ ول کمپلیٹلی آؤٹ ویٹ دیئر گڈ ڈیڈس. So is the one who has with him a clear proof from his Rabb and a witness from him recites it, and before it was the book of Moses as a guide and as a mercy. Such people believe in it. But whoever of the group denies it, the fire is his promised destination. So be not in doubt about it. Indeed, it is the truth from your Rabb, but most of people do not believe. ایک حدیث آتی ہے مسلم کے اندر، حضرت ابو ہریرہ اس کے راوی ہیں، انہوں نے فرمایا کہ پروفیٹ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بائی اللہ، ہاں اللہ کی قسم کہ جس ان ہوز ہینڈ از مائی لائف، کہ جس کے ہاتھ میں میری زندگی ہے، کہ یہودی اور عیسائی جو ہیں جنہوں نے یہ پیغام سن لیا اور یہ دعوت کو، یعنی کہ ان تک یہ دعوت پہنچ گئی، مگر پھر بھی انہوں نے جو ہے نا اس کو نہیں قبول کیا. دے ڈڈنٹ ایکسیپٹ فیتھ ان می، کہ مجھ پہ ایمان نہیں لے کے آئے، کہ وہ جو لوگ ہوں گے دے ول بی دا ڈویلرز آف ہیل فائر، کہ وہ جو ہوں گے وہ قیامت میں یعنی کہ آگ کے لوگ ہوں گے. تو یہ مخالفت اس میسج کی، مخالفت اس قرآن کی، وداؤٹ ریئلی انڈرسٹینڈنگ اٹس پرپز، یہ جو ہے نا کیا ہوتا ہے کہ جب ہم لوگ مخالفت کرتے ہیں تو کیا ہوتا ہے کہ اس سے ان کی روح جو ہے نا اس پہ زنگ آ جاتا ہے. ڈاؤٹس ایکچولی کروڈ دا سول آف پیپل، ان کی روح کے اندر زنگ آ جائے، اینڈ دیٹ سیپس اوے دی انرجی. پھر انسان کے اندر جو ہے وہ انرجی نہیں رہتی، اسپیشلی جب ایک مشکل وقت کسی کے اوپر پڑتا ہے، پھر اس کا ایمان جو ہے بڑا ڈگمڈول ہو جاتا ہے. And who is more unjust than he who invents a lie about Allah? Those will be presented before their Rabb, and the witness will say,
These are the ones who lied against their Rabb. Beware, the curse of Allah is upon the wrongdoers. تو اللہ کے اوپر جھوٹ گھڑنا، اللہ کے اوپر کیا کیا جھوٹ ہوتے ہیں؟ اوبیسلی ایک تو شرک کرنا، کہ اللہ کو کے ساتھ کسی کو پارٹنر بنا دینا، کوئی شریک بنا دینا اللہ کا، یہ بھی ایک جھوٹ ہے. اور یہ انکار بھی کرنا، اللہ کی کتاب کا انکار کرنا کہ یہ قرآن جو ہے اللہ کی طرف سے نہیں ہے، یہ بھی ایک جھوٹ ہے. اور پھر یہ کہہ دینا کہ یہ اللہ کا کلام ہی نہیں ہے، یہ تو ایک انسان کا کلام ہے، یہ بھی ایک جھوٹ ہے. تو دس از ایکچولی دس ریلیٹس ٹو پروفٹ کالنگ اپون ٹو ٹیسٹیفائی فار اینڈ اگینسٹ پیپل ٹو ہوم دے ور سینٹ. تو یہاں پہ پھر کیا ہوگا کہ آخرت کے دن نبی جو ہیں وہ بلائے جائیں گے، اور وہ نبی جو ہیں وہ گواہی دیں گے یا تو اگینسٹ یا فار دیئر پیپل، کی جس کی طرف وہ نبی بھیجے گئے تھے. تو اللہ کی لعنت کیا ہے؟ قرآن یہاں پہ کہتے ہیں نا کہ اللہ کی لعنت ہوگی ان لوگوں کے اوپر. تو کرس آف اللہ کیا ہے؟ وہ تو یہی ہے کہ اللہ سے دوری ہو جائے، کہ اللہ کی جو کتاب دی ہے، اللہ نے دا بک آف گائیڈنس، ہدایت کی جو کتاب ہے، اس سے لوگ دور ہو جائیں، اللہ کے پیغمبر سے دور ہو جائیں، اور ایک فیتھ لیس لائف اس دنیا کے اندر گزاریں. تو یہ جتنا انسان اللہ سے دور ہوگا اتنا ہی وہ جہنم کے زیادہ نزدیک ہوگا. الذین یصدون عن سبیل اللہ ویبغونها عوجا وہم بالآخرۃ ہم کافرون. who hinder people from the way of Allah and seek to make it crooked, they are the disbelievers in the hereafter. تو یہ انکار کرنا ٹو بلیو ان لائف آفٹر ڈیتھ، کہ اس زندگی کے بعد بھی ایک اور زندگی ہے، یہ دس از دی الٹیمیٹ کاز آف دیئر رانگ ڈوئنگ. کہ لوگ یہاں پہ گناہ اس لیے کرتے ہیں کہ ان کو اس بات کا یقین نہیں ہے کہ اس زندگی کے بعد کوئی اور زندگی آئے گی. تو یہ بلیف ان ریسرکشن جو ہے نا، ریسرکشن کہ ہم یہاں سے مرنے کے بعد پھر اٹھائے جائیں گے اپنی قبروں سے، اور پھر اللہ تعالیٰ ہمارا حساب لے گا، اور پھر ایک ہمیشہ رہنے والی زندگی شروع ہوگی، یعنی کہ ان دی ہیئر آفٹر. دس از دی اونلی ویلڈ سورس آف ہیومن مورالٹی. کہ اگر ہم چاہتے ہیں کہ اخلاقیات لوگوں کی امپروو ہوں تو اس کے لیے بہت ضروری ہے کہ یہ بلیف ہونا لوگوں کے اندر یہ لازم ہے کہ ہم اس دنیا کے بعد ایک اور بھی دنیا میں جائیں گے، اور وہاں کی جو لائف ہوگی وہ ہمیشہ رہنے والی ہوگی. They were unable to frustrate Allah on earth, nor did they have besides Allah any protector. For them the punishment will be multiplied, for they would neither listen nor see for themselves. تو یہاں پہ ڈبل پنشمنٹ کیوں بتائی جا رہی ہے کہ ان کے لیے پنشمنٹ ول بی ملٹیپلائڈ، دگنا ان کو عذاب ملے گا. دگنا عذاب اس وجہ سے کہ انہوں نے تو پہلے تو خود گمراہ ہوئے، دے مس گائیڈڈ دیئر اون سیلف، اور پھر یہ انہوں نے اور لوگوں کو اپنے یعنی کہ اپنی وجہ سے اور لوگوں کو بھی گمراہ کیا، ان کو بھی مس گائیڈ کیا. ہاں، تو اس وجہ سے ان کو دگنا عذاب ملے گا. اولئک الذین خسروا انفسهم وضل عنهم ما كانوا یفترون. These are the ones who brought on themselves loss, and all that they had invented vanished with them. تو تمام ان کے اعمال جو تھے دنیا کے اندر وہ چونکہ گمان کے اوپر تھے، تو گمان اور ظن جو ہے ایز اگینسٹ یقین اینڈ عمل، اس کی بیسس کے اوپر تمام کے تمام ان کے جو جتنے بھی اعمال تھے وہ غارت ہو گئے. تو ٹھیک ہے، یہ دیکھ لیں کہ یہ بہت امپورٹنٹ ہے سمجھنا کہ یہ جو ہے نا اسلام کے اندر دیر از نو روم فار اسپیکولیشن، دیر از نو روم فار ازمپشن ان اسلام. لا جرم انہم فی الآخرۃ هم الاخسرون. essentially they are the worst losers in the hereafter. تو بے شک یہی وہ لوگ ہیں جو آخرت میں سب سے زیادہ نقصان اٹھانے والے ہیں، سب سے زیادہ، کہ جن میں یہ ایک گمان رہتا ہے، ایک ظن رہتا ہے. تو پوائنٹ کیا ہے کہ بھائی یہاں پہ ان میٹرز آف دین میں چلنے کے لیے اٹ از بیٹر ٹو بی اولڈ فیشن کنزرویٹو. یہ کہتے ہیں نا کہ اولڈ فیشن کنزرویٹو اپروچ از دا سیفسٹ اپروچ. تو وہ کیا اپروچ ہے؟ گو بیک ٹو دا پروفٹ، کہ آپ ہر چیز میں آپ یہ دیکھ لیں کہ پروفٹ کا اس میں عمل کیا تھا، واٹ ڈڈ دا پروفٹ ڈو. اور اس میں کوئی گنجائش یہ نہیں ہے کہ لوگ کوشش کریں کہ اپنی مرضی کے اور اپنے حساب سے کوئی نئی نیکی کو انوینٹ کریں، اس کی کوئی گنجائش نہیں ہے. ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات واخبتوا الی ربہم اولئک اصحاب الجنہ ہم فیہا خالدون. As regards to those who have believed and did righteous deeds and humbled themselves to their Rabb, those are the dwellers of garden, and they will abide in it eternally. The example of two parties is like the blind and deaf and the seeing and hearing. Are they equal in comparison? Then will you not take heed? تو یہ قرآن کیا بتا رہا ہے کہ دیکھو یہ اتنی نشانیاں آنے کے باوجود
اللہ کے کلام کو سننے کے باوجود اگر پھر بھی کوئی شخص اپنی اصلاح نہیں کرتا تو وہ تو ایسا ہی ہے کہ جیسے ایک شخص اندھا ہو یا بہرا ہو۔ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَىٰ قَوْمِهِ إِنِّي لَكُمْ نَذِيرٌ مُّبِينٌ and we certainly sent Noah to his people, indeed I am a clear warner۔ تو یہاں پہ پھر حضرت نوح علیہ السلام کی کہانی جو ہے وہ واپس قرآن کے اندر آتی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے حضرت نوح علیہ السلام کو اپنی قوم کی طرف بھیجا ایز اے نذیر، ایز اے وارنر۔ وارننگ کیا؟ وارننگ کن کو بینیفٹ کرتی ہے، کن کو فائدہ دیتی ہے؟ ان لوگوں کو وارننگ فائدہ دیتی ہے کہ جن کے اندر انا نہیں ہو، جن کے اندر غرور نہیں ہو، جن کے اندر تکبر نہیں ہے۔ اللہ تعبدوا الا اللہ انی اخاف علیکم عذاب یوم علیم، that you worship none except Allah, indeed I fear for you the punishment of a painful day۔ تو یہ بالکل آپ دیکھیں تمام نبیوں کا، تمام پیغمبروں کا ایک بالکل سمپل ان کمپلیکیٹڈ میسیج ہوتا ہے، اور وہ یہی ہے کہ بھائی تم جو ہو تم کسی شرک میں مت، ڈو ناٹ انڈلج ان شرک، کسی شرک میں ملوث مت ہونا۔ اگر ہم بتوں کے بارے میں بھی سوچیں تو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ بتوں کا جو احترام اور جو عزت ہے لوگوں کے دلوں کے اندر، وہ کیوں ہے؟ اس لیے لوگ جو ہیں وہ یہ ایمان، ان کا یہ ایمان ہوتا ہے بتوں کے اوپر کہ یہ بت جو ہے ہماری حفاظت کرتے ہیں، اور یہ بھی ان کو ایک خوف بھی ہوتا ہے کہ جو مستقبل کا خوف ہوتا ہے، وہ سمجھتے ہیں کہ یہ شاید جو بت ہیں یہ ہمیں اس خوف سے بچا لیں گے۔ یا لوگ جو ہیں سمجھتے ہیں کہ فرٹیلیٹی کے لیے یا بہتر فصل کے لیے یا دولت کے لیے یہ بتوں کو جو ہے ان کو بتوں کو پوجتے ہیں۔ تو آپ یہ دیکھیں کہ یہ تمام چیزیں جس کے لیے لوگ جو ہیں بتوں کا احترام کرتے ہیں اور عزت کرتے ہیں، یہ تمام دنیاوی چیزیں ہیں۔ اچھا، اگر تو یہ چیزیں جو ہیں ان کے حق میں نہیں ہوتی، لوگوں کو پھر بھی مصیبت آتی ہے اور پھر بھی جو ہے جس کی فصلیں جو ان کی اچھی نہیں ہوتی، تو کیا کرتے ہیں وہ پھر اپنے بتوں کو ڈسکارڈ بھی کر دیتے ہیں، ان کو بتوں کو اٹھا کے جو ہے وہ گاربیج میں پھینک دیتے ہیں۔ تو آپ یہ دیکھیں کہ یہ جتنے بھی بت ہیں نا، دے آر سمبل، یہ کیا علامت ہیں؟ یہ دنیا کی علامت ہیں۔ تو کبھی کبھی تو یہ ہم دیکھتے ہیں کہ یہ جو بت ہیں یہ تو ہمیں نظر بھی آ جاتے ہیں پتھر کے یا لکڑی کے بنے ہوئے، مگر کبھی کبھی ایسے بھی بت ہوتے ہیں جو ہمیں نظر نہیں آتے، یہ چھپے ہوئے بت ہوتے ہیں جو ڈیپ انسائڈ دی ہارٹس آف پیپل ہوتے ہیں، لوگوں کے دلوں کے اندر بہت ہوتے ہیں۔ دے آر سلیوز آف دا ورلڈ، کہ لوگ جو ہیں ویسے تو کسی بت کو نہیں پوج رہے ہوتے، مگر وہ غلام ہوتے ہیں دنیا کے، ہاں، یا پاور کے، عہدے کے، کلچر کے، سوسائٹی کے، نیشن کے، رائٹ۔ تو یہ ایک جو مشرک ہے نا، ایک مشرک تو ایک پتھر کے بت کو پوج رہا ہے، مگر یہ جو ہڈن شرک ہے نا، یہ بہت ہی مشکل ہے اس کو ریکگنائز کرنا کبھی کبھی، اور اس کو کریکٹ کرنا بہت زیادہ مشکل ہے۔ تو کبھی ہم دیکھتے ہیں کہ لوگوں کے اندر ویسے تو آؤٹورڈلی ایک توحید کا وینئر سا ہوتا ہے کہ وہ باہر کی طرف تو بالکل ان کی توحید ہوتی ہے، مگر انسائڈ پیپل آر کمپلیٹلی ہالو۔ وہ جیسا ہوتا ہے نا کہ جیسے کہ ایک دیمک نے اندر سے انسان کو کھا لیا ہے، ایک پیڑ کو ایک دیمک نے کھا لیا، ایسی ان کی وہ ہوتی ہے۔ تو اس وجہ سے بہت ہی ضروری یہ ہے کہ وی بیکم وی لک انسائڈ آر اون سیلف، ہم اپنے اندر بھی دیکھیں کہ ہماری نیت کیا ہے، ہاں، کہیں ہمارے اندر تو کوئی ایسا بت چھپا ہوا نہیں ہے۔ اس سے کہ یہ شرک سے بچنا جو ہے نا از ناٹ ایز ایزی ایز اٹ ساؤنڈز۔ کبھی کبھی تو ہمیں لگتا ہے نا کہ ہم تو بالکل شرک سے بچے ہوئے ہیں، مگر اس کے لیے بڑی انسان کو محنت کی ضرورت ہے، بڑی ایفرٹ کی ضرورت ہے۔ وہ ایک حدیث پروفیٹ صلی اللہ علیہ وسلم کی آتی ہے نا کہ میں جو مجھے اس سے خوف نہیں ہے کہ مسلمان جو ہے کوئی مینیفیسٹ شرک کریں، کہ کسی بت کی پوجا کر دیں، مگر مجھے کس چیز سے خوف ہے؟ ایک ہڈن شرک سے، ایک چھپے ہوئے شرک سے۔ اور وہ کیا ہے کہ ایک شخص جو ہے وہ نماز پڑھے، ہاں، وہ سجدہ کرے، مگر سجدہ اس لیے کرے ٹو شو آف، تاکہ دکھاوے کے لیے۔ what he is doing is وہ صرف اللہ کے لیے نہیں رہا، ٹھیک ہے اللہ کے لیے بھی جھک رہا ہے، مگر وہ اس لیے بھی جھک رہا ہے کہ کوئی اور اسے دیکھ رہا ہے۔ تو یہ جو چیزیں ہیں نا، یہ ہمیں اپنی نیت کو کنٹرول کرنا، اپنی نیت اور اپنی انٹینشنز کو صاف رکھنا جو ہے یہ بہت ہی لازم ہے اور ضروری ہے۔ So the leaders among them who disbelieved from his people said, "We do not see you but a mortal like ourselves, and we do not see that anyone follows you except those who are the lowest of us without reflection. And we do not see in you any superiority over us, but we deem you a liar." تو یہاں پہ آپ یہ دیکھ رہے ہیں کہ یہ جو ان کے جو وہاں پہ ان کے لیڈرز تھے، فقال الملأ، یہ جو ورڈ یوز کرتے ہیں، قال الملأ الذین کفروا من قومہ، کہ ان کے جو لیڈرز تھے نا، وہاں کے اس قوم کے جو لیڈرز تھے، جو سردار تھے، وہ یہ بول رہے تھے۔ تو یہ جو آپ کو ایویڈنس ثبوت ملتا ہے نا ہسٹری سے، تاریخ سے،
تمام انبیاء کے بارے میں آپ کو یہ ثبوت ملے گا ہسٹری سے کہ جو ان کے ارلی فالوورز تھے، جو لوگ ان کی پیروی کرتے تھے، وہ بائی اینڈ لارج دے وڈ بی پور پیپل آف دا سوسائٹی. ہمیشہ غریب جو طبقہ تھا وہ وہ پروفٹس کی جو تھی وہ میسج جو تھا، ان کا جو پیغام تھا، اس کو ضرور اپناتا تھا. کیوں؟ اس لیے کہ جو پروفیٹ کا جو پیغام ہوتا ہے دیٹ ایکچولی ٹیچز واٹ ایکویٹیبل سوشل آرڈر، ایک سماجی نظام ایسا کہ جہاں پہ ہر ایک کا، جس کو کہتے ہیں نا، حق جو ہے اس کو حق دیا جائے. ایک ایسا پیغام جس کے اندر امید ہو، جس کے اندر خوشی ہو، ان دا ہیپینس ان دی ہیئر آفٹر ہو. اینڈ ایز اے ریزلٹ دس میسج ریزونیٹس سو مچ ود دا پور پیپل آف دا سوسائٹی. مگر ہر سوسائٹی کے اندر ملاح بھی ہوتے ہیں، یعنی کہ ان کے لیڈرز بھی ہوتے ہیں. یہ لیڈرز کون ہوتے ہیں؟ دے آر دا پیپل ہو کال دا شاٹ، دے آر دا ونز ہو آر کالنگ دا شاٹس. چاہے یہ ہوتے کم ہیں، مائنورٹی کے اندر ہوتے، مگر یہ لوگوں کو گائیڈ بھی کر رہے ہوتے ہیں، لوگوں کو کنٹرول بھی کر رہے ہوتے ہیں، اور یہ جو ہیں یہ ٹرینڈ سیٹرز بھی ہوتے ہیں. اچھا، if we convert the entire community، اگر ان کو لوگ کنورٹ کر لیں نا، لیڈرز کو کنورٹ کر لیں، تو پوری کی پوری سوسائٹی، کمیونٹی جو ہے وہ کنورٹ ہو جاتی ہے. آپ کرسچینٹی کا بھی اگر آپ دیکھیں تو کانسٹنٹائن واز دا فرسٹ پرسن ہو کنورٹڈ روم کے اندر. کانسٹنٹائن کنورٹڈ اینڈ انٹائر روم بیکیم کرسچن. ہلاکو خان کے جو سکسیسرز تھے، ہلاکو خان کے، وہ منگول جو تھے وہ مسلمان ہوئے، اور جتنے بھی منگول تھے یہاں پہ سینٹرل ایشیا کے اندر وہ تمام کے تمام مسلمان ہو گئے. ٹھیک ہے، تو آپ یہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بھی کیا اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ تم جاؤ اور فرعون کے پاس جاؤ. مدینہ میں بھی ہم دیکھتے ہیں کہ یہ دو جو ٹرائبس تھے، اوس اور خزرج، ان کے جب لیڈرز جو تھے وہ مسلمان ہوئے تو پورے کے پورے ٹرائبس جو تھے وہ بھی مسلمان ہو گئے. دے ایکسیپٹڈ، اور مدینہ جو تھا وہ سٹی آف پروفٹ بن گیا. تو یہ بڑا امپورٹنٹ ہوتا ہے کہ یہ جو آپ کے لیڈرز ہیں ان کو کسی طریقے سے کنونس کر لیا جائے. مگر یہ ضرور یاد رکھنا چاہیے کہ یہ لیڈرز جو ہیں ان کو بھی یہ احساس ہوتا ہے کہ ان کی اپنی پوزیشن جو ہے نا، دیٹس ایٹ اسٹیک. ان کی اپنی پوزیشن، وہ سمجھتے ہیں ہماری پوزیشن بڑی ویک ہو جائے گی. اس لیے میکسیمم ریزسٹنس کسی بھی پیغام کی جو نبی لے کے آتے ہیں وہ سب سے زیادہ جو ہے وہ اس قوم کے لیڈرز کی طرف سے آتی ہے. اور ان کا سب سے بڑا جو اعتراض ہوتا ہے کہ بھائی تم تو ہمارے جیسے ہی تو انسان ہو، تو اللہ نے اگر ہمیں ہدایت دینی تھی تو کوئی فرشتہ کیوں نہیں بھیجا. دوسرا جو ان کا اعتراض وہ یہی ہوتا ہے کہ بھئی تمہارے جو فالوورز ہیں یہ تو غریب لوگ ہیں اس سوسائٹی کے، میننگ کہ تمہارا جو پیغام ہے یہ تو اٹس ناٹ وردی آف دی اپر کلاس. یہ تو اتنا گھٹیا پیغام ہے کہ اس میں صرف جو ہماری سوسائٹی کے سب سے گھٹیا لوگ ہیں وہ اس کو فالو کریں، وہ اس کو ایکسیپٹ کریں. یہی چیز آپ آج بھی آپ دیکھتے ہیں. قال یا قومی ارائیتم ان کنت علی بینۃ من ربی وآتانی رحمۃ من عنده فأمیت علیکم انلزمکموها وانتم لها کارہون. He said, O my people, have you considered, if I should be upon clear signs from my Rabb, while he has given me mercy from himself, but it has been made obscure to you, shall we compel you to accept it when you are averse to it? And O my people, I do not ask you for any wealth. My reward is only from Allah, and I will not drive away those who believe. Indeed, they will meet their Rabb, and I will consider you a people who are ignorant. تو اب یہ دیکھیں کہ یہ جو انہوں نے جو اعتراض کیا تھا وہاں کے جو لیڈرز تھے کہ ان غریب لوگوں کے اوپر، تو یہ جو نبی ہوتے ہیں وہ لوگوں کی جیبیں نہیں دیکھتے، ان کے بینک بیلنس نہیں دیکھتے، مگر یہ دیکھتے ہیں کہ ان کے دلوں میں ایمان کی دولت کتنی ہے. آپ دیکھیں کہ مکہ کے جو لیڈرز تھے ان کا بھی ایگزیکٹلی یہی رویہ تھا. وہ یہ کہا کرتے تھے کہ ہم آنا چاہتے ہیں پروفیٹ صلی اللہ علیہ وسلم، ان کو سننا چاہتے ہیں، مگر یہ اتنے گھٹیا لوگ آپ کی کمپنی کے آپ کے جو محفل ہوتی ہے اس میں اتنے گھٹیا لوگ بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں کہ وی ڈونٹ وانٹ ٹو سٹ ود دیم. آپ ان کو پہلے اپنی محفل سے ہٹائیں تو ہم آ کے آپ کی بات سنیں گے. تو دیکھیں ان کا جو ٹرو ویلیو ہوتی ہے نا، ان کی جو ٹرو ورتھ وہ ہوتی ہے اور ان کی قیمت ہوتی ہے ان غریب لوگوں کی، وہ کب پتہ چلتی ہے؟ ان کی ورتھ، ان کی اوقات، ان کی قیمت پتہ چلتی ہے when they meet their Rabb، جب وہ اللہ کے ساتھ جا کے ملتے ہیں. اس لیے ڈونٹ ٹریٹ them with contempt، ان کو حقارت سے مت ان کو دیکھو.
تو کبھی کبھی اللہ تعالیٰ جو ہے نا لوگوں کا اسی طریقے سے امتحان بھی لیتا ہے کہ کون ان میں سے لوگ ہیں جو کہ ایکچولی سچ کی طرف جا رہے ہیں، دا ٹروتھ آف دا جو پیغام ہے اس کا جو اس میں جو سچ ہے، اور کون جو ہے وہ آؤٹ ورڈ فساد اوپر کی چیزیں جو ہیں ان کو دیکھتے ہیں. And O my people, who will protect me from Allah if I drive them away, then will you not reflect? And I do not tell you that I have the treasures of Allah, nor do I know the unseen, nor do I tell you that I am an angel, nor do I say about those who are contemptible in your eyes that Allah will never grant them any good. Allah knows best what is within their souls. Indeed, I would then be among the wrongdoers. تو کیا کہہ رہے ہیں حضرت نوح علیہ السلام، کیا کہہ رہے ہیں؟ جواب دے رہے ہیں ان لوگوں کو جو آبجیکٹ کر رہے تھے. وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ بھئی میں تو ایک انسان ہوں، میں نے تو کبھی یہ دعویٰ نہیں کیا کہ اس سے زیادہ ہوں میں انسان سے. میرا تو صرف یہ ایک دعویٰ ہے کہ اللہ نے مجھے سیدھا راستہ دکھایا، ہم مجھے سیدھے راستے کا پیغام دیا. تو ایم جو ہوتا ہے نا، مقصد ہوتا ہے کسی بھی نبی کا کیا ہوتا ہے؟ مقصد یہ ہوتا ہے کہ لوگوں کو ڈیٹیچ کرے اس دنیا سے اور اللہ کے قریب پہنچائے. دیٹس دا ریئل پرپز آف دس، تاکہ وہ جو لوگ جو ہیں دنیا کے فتنے میں زیادہ ٹریپ نہ ہوں. قالوا یا نوح قد جادلتنا فاکثرت جدالنا فاتنا بما تعدنا ان كنت من الصادقین. They said, O Nuh, you have argued with us and disputed with at length. So bring us that what you threaten us if you are truthful. تو اب یہاں دیکھیں کہ یہ جو وہاں کی جو لوگ ہیں اور جو وہاں کی جو لیڈرز ہیں، وہ ان کو جب ہار ہوئی اور ان کو جس کہتے ہیں نا بحث کے اندر، آرگیومنٹ کے اندر، تو ان کے پاس اب کوئی لاجک نہیں رہی. تو انہوں نے یہ کہا کہ ٹھیک ہے نو، اگر تو تم ہم سے اتنی بحث کر چکے ہو اور اتنی لینتھ کے اوپر جا کے، تو جو تم ہمیں جس چیز کے سے ڈرا رہے ہو وہ تم ہمارے اوپر لے آؤ اف یو آر ٹروتھفل. تو یہ جواب جو آپ دیکھتے ہیں نبیوں کے جو جواب بھی ہوتے ہیں نا، بڑے ہی پروقار ہوتے ہیں. آپ دیکھیں حضرت نوح علیہ السلام جس طریقے سے جو الفاظ یوز کریں گے، ان کا جو مینرزم ہے، ان کا جو جواب دینے کا طریقہ ہے، وہ اپنے جس طریقے سے آرگومنٹ دیتے ہیں، اس میں کوئی تلخی نہیں ہے، اس میں کوئی بٹرنس نہیں ہے، اس میں کوئی غصہ نہیں ہے. مگر کیا ضروری ہے اس ایسے جواب کے لیے، ایک کول رسپانس کے لیے، کہ جو شخص جواب دے رہا ہو اس کے پاس نالج ہو. جیسے حضرت نوح علیہ السلام کے پاس تو ایمنس نالج تھی نا اللہ کی، اللہ کا کلام ان پہ آیا کرتا تھا. تو اس وجہ سے جب ان کی نالج اچھی تھی، اس لیے جب لوگ اعتراض کرتے تھے تو وہ اس کا جو تھا نا ایک جو کہتے ہیں بڑے پروقار طریقے سے اس کا جواب دیتے تھے. جب لوگوں کے پاس علم نہیں ہوتا، when they lack knowledge، جب ان کا علم کم ہوتا ہے، تو آپ یہ دیکھیں گے کہ وہ پھر ان کے اندر جو غصہ جو ہے وہ زیادہ بھڑکتا ہے، بیکاز وہ زیادہ فرسٹریٹ ہوتے ہیں. پھر وہ لوگ کہتے ہیں نا ڈونٹ میک اے فول آف یور سیلف بائی لوزنگ ٹیمپر، کہ تم غصہ کر کے اپنے آپ کو ایک جو کہتے ہیں بیوقوف مت بنا لو. تو ٹیمپر کو کنٹرول کرنا جو ہے نا وہ بڑا ضروری ہے. اچھا، اب ان لوگوں کو بھی دیکھیں کہ انسٹیڈ آف سینگ کہ اگر تم سچائی کے اوپر ہو اور اللہ نے تمہیں ہدایت دی ہے، تو کہ ہمیں بھی اللہ تعالیٰ پھر یہ بتا دے اور ہمیں بھی سکھا دے. مگر وہ کیا کہہ رہے ہیں حضرت اپنے نبی سے؟ وہ یہ کہہ رہے ہیں ہمارے اوپر عذاب آ جائے. دے آر انولنگ ٹو بینڈ، وہ سننے کو ہی تیار نہیں ہے. دے آر ولنگ ٹو بریک، مگر دے آر انولنگ ٹو ایکچولی جس کو کہتے ہیں انڈرسٹینڈ دس میسج. قال انما یاتیکم بہ اللہ ان شاء وما انتم بمعجزین. He said only Allah will bring it to you if He wills, and you will not be able to frustrate Him. تو حضرت نوح علیہ السلام ان سے کیا کہہ رہے ہیں کہ دیکھیں میں تو جو اپنی محنت کر رہا ہوں، جو مشقت کر رہا ہوں، وہ اس لیے کر رہا ہوں کہ تمہارا کچھ خیر ہو جائے، ٹو گڈ ٹو یو. مگر اف دس پرووز ٹو بی انفیکٹو، تم جو ہو اس کے برعکس جو ہو، تم پھر بھی بھٹکے چلے جا رہے ہو، تو پھر میں تو عذاب نہیں لے کے آ سکتے، یہ تو اللہ کے اوپر ہے. تو اللہ تعالیٰ جو ہے نا ایسے لوگوں کو جو ہے نا گمراہی میں چھوڑ دیتا ہے، کیونکہ انہوں نے خود ہی وہ راستہ جو ہے جس کو کہتے ہیں نا چوز کیا ہوتا ہے. And my counsel will not profit you much as I desire to give you good advice. If Allah intends to let you go astray, He is your Rabb and to Him you will return. تو حضرت نوح علیہ السلام کیا کہہ رہے ہیں یہاں پہ کہ بھئی ہدایت جو ہے از پریزنٹڈ ٹو پیپل، یہ تو میں نے لوگوں کو ہدایت ان کے سامنے واضح کر دی ہے. اب وہ کانشیسلی جس کو کہتے ہیں نا اس کا انکار کر رہے ہیں، دے آر کانشیسلی ریجیکٹنگ ہے. تو اللہ تعالیٰ جو ہے پھر ایسے لوگوں کو جس کو کہتے ہیں لیٹ دیم ڈرفٹ آن دیئر مس گائیڈنس. ام یقولون افتراہ
قل ان افتریتہ فعلی اجرامی وانا بریء مما تجرمون. Or do they say he forged it? Say, if I have forged it, then upon me is my guilt and I am innocent of what you commit. تو پروفیٹ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ ایک جو لوگوں کا اعتراض تھا یہ کہ یہ کتاب جو ہے پروفیٹ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود بنا لی ہے. وہ کہتے ہیں کہ قرآن انہوں نے خود بنا لیا ہے. تو وہ ان سے کیا کہا جا رہا ہے کہ اگر تو میں نے یہ خود بنایا تو اس کا جو گناہ ہے، اس کا جو وبال ہے، وہ تو میرے اوپر ہی ہے. بٹ آئی ایم انوسینٹ آف واٹ یو کمٹ، کہ یہ جو تم بات کر رہے ہو اس سے جو کہتے ہیں نا کہ میں تو اس گناہ سے بالکل پاک ہوں. تو یہاں پہ آپ یہ دیکھیے ایڈریس تو پروفیٹ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہے، مگر قرآن جو ہے نا وہ ایک کائنڈ آف ایک شیشہ دکھا رہا ہے. اٹس کائنڈ آف اے مرر، کہ اٹ ڈسکسز دا سائیکالوجی آف ہیومن نیشنس، یعنی کہ لوگوں کی پوری سائیکالوجی یہاں پہ دکھاتا ہے کہ لوگوں کا تھاٹ پروسیس کیا ہے، ان کا سوچ کا طریقہ کیا ہے. دیٹ از واٹ از بینگ شون اوور ہیئر، کہ ان کے سوچ کہ سی یور اون ریفلیکشن اینڈ ڈیسائڈ کہ کیا یہ کلام ایسا ممکن ہے کہ کوئی شخص یہ خود بنا لے. اور وہ شخص خود بھی کہہ رہا ہے کہ اگر میں نے یہ کلام بنایا ہوتا تو میرا اس کا سارا وبال جو ہے وہ میرے اوپر ہوتا. And it was revealed to Noah that no one will believe from your people except those who have already believed. So do not be distressed by what they have been doing. تو یہاں پہ جو ایڈریس ہے یعنی کہ کلام جو ہے وہ نبی کے ساتھ ہے کہ یہ آپ کا قصور نہیں ہے. یہ ناٹ، وہ آپ کا انکار نہیں کر رہے، وہ اللہ کا انکار کر رہے ہیں. وَاصْنَعِ الْفُلْكَ بِأَعْيُنِنَا وَوَحْيِنَا وَلَا تُخَاطِبْنِي فِي الَّذِينَ ظَلَمُوا إِنَّهُمْ مُغْرَقُونَ. And construct the ark under our eyes according to our revelations, and do not speak to me concerning those who are unjust. Indeed, they shall be drowned. And he began building the ark, and whenever the leaders among his people passed by him, they laughed at him. He said, if you mock at us, then we will ridicule you just as you ridiculed us. تو بات یہ کہ جب وہ حضرت نوح علیہ السلام نے اللہ کے حکم سے کشتی بنانی شروع کی تو وہ یہ کہ لوگ جو تھے ان پہ ہنستے تھے، گزرتے تھے اور ہنستے تھے کہ یہ کہاں پہ کشتی بنا رہے ہیں اور اس کا کیا فائدہ ہوگا. تو انہوں نے یہ کہا کہ جیسے کہ تم ہم پہ اس وقت آ کے یو لاف ایٹ اس، وی ول ریجوائس ایٹ دا فائنل آؤٹ کم وین یو ول گریو، کہ اس وقت جو ہے تمہیں افسوس ہوگا اور ہم جو ہے بچا لیے جائیں گے اور خوشی میں ہوں گے. So soon you are going to know who will get the punishment that will disgrace him, and upon whom will descend an enduring punishment. کہ کیا حضرت نوح علیہ السلام ان کو کہہ رہے ہیں کہ اگر تو تم سمجھتے ہو کہ ہم بے وقوف ہیں، کہ ہم نے چونکہ ہم ایمان لے کے آئے اور یہ ہم کام کر رہے ہیں، تو ہم بھی یہ سمجھتے ہیں کہ تم بے وقوف ہو بائی یور ریفیوزل ٹو ایکسیپٹ ٹروتھ، کہ تم نے جو اس سے انکار کر دیا، اس پیغام کی سچائی سے جو تم نے انکار کر دیا، تو ہم سمجھتے ہیں کہ تم ہم سے زیادہ بیوقوف ہے. بیکاز یو آر ریڈی اینڈ ولنگ ٹو ایکسپوز یور سیلف ٹو اللہ's پنشمنٹ، کہ تم جو ہو اپنی جو ہے جس کہتے ہیں نا ایروگنس کی وجہ سے اپنے آپ کی اپنے اوپر جو ہے اللہ کا عذاب لے کے آ رہے ہو. When our command came and the oven gushed forth, we said, take into the ark a pair of two of every species and your family, except those about whom the word has already gone forth, and whoever has believed, and only few believed with him. تو یہاں پہ آپ یہ دیکھیں کہ کوئی نیب البدل نہیں ہے انسان کی ایفرٹ کا. اللہ تعالیٰ نے کیا حکم دیا کہ حضرت نوح علیہ السلام کو کہ تم اس کشتی کو بناؤ. اللہ نے کسی جس کہتے ہیں نا کہ فرشتے کو نہیں بھیجا کہ وہ جا کے جو ہے ایک کشتی بنا دیتا. حضرت نوح علیہ السلام کو حکم دیا گیا کہ تم اس کشتی کو بناؤ. تو بات یہ کہ دعا کے ساتھ جو ہے نا ایفرٹ بڑی ضروری ہے، محنت بڑی ضروری ہے، ٹو ٹوائل، ٹو اسٹرگل، ٹو سویٹ، یہ بڑا ضروری ہے. کہ کوئی تبدیلی آ نہیں سکتی کہ انلیس کہ ہم جو ہیں محنت کریں تبدیلی لانے کے اندر. صرف دعا جو ہے نا از ناٹ انف. دعا کے ساتھ جو ہے جو اس کو کہتے ہیں نا کہ ایفرٹ کرنا جو ہے بڑا ضروری ہے. یہ لا آف فیلئر اور سکسیس ہے نیئر اللہ. لا آف فیلئر اور سکسیس کیا ہے کہ دعا بھی کرے انسان اور اس کے ساتھ جو ہے محنت بھی کرے. وَقَالَ ارْكَبُوا فِيهَا بِسْمِ اللَّهِ مَجْرَاهَا وَمُرْسَاهَا إِنَّ رَبِّي لَغَفُورٌ رَحِيمٌ. And he said, embark in the name of Allah, its sails and anchorage. Indeed, my Rabb is forgiving and merciful.
اب آپ یہ دیکھیں کہ حضرت نوح علیہ السلام کی عاجزی دیکھیں، کتنی ہیوملٹی ہے ان کے اندر. وہ یہ نہیں کہہ رہے کہ اب دیکھو میں نے یہ جو کشتی بنائی ہے کیا زبردست کشتی ہے، کتنی پلاننگ کتنے میجر کے ساتھ بنائی. وہ یہ کہہ رہے ہیں یہ تو اللہ تعالیٰ کی رحمت ہے، یہ اللہ کا کمپیشن ہے میرے رب کا کہ میں جو ہوں اللہ تعالیٰ کے، اور اللہ کے نام سے جو ہے اس کشتی میں وہ بیٹھ رہے ہیں. ان کا جو اعتماد ہے وہ کشتی پہ نہیں ہے، ان کا اعتماد بھی اللہ کے اوپر ہے. ہی از ریممبرنگ ہز سن، اپنے جس کہتے ہیں خطاؤں کو یاد کریں، کوئی اس میں تکبر نہیں ہے. سی آئی واز رائٹ، یہ نہیں بھی کہہ رہے کہ دیکھو میں کتنا درست تھا، یا یہ میرے بڑے نیک کام تھے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں بچا لیا. ہی از ناٹ ریلائنگ آن دس ایٹ آل. وہ اللہ، ہی از پٹنگ آل ہز ٹرسٹ آن اللہ. تو جو اللہ تعالیٰ کے غلام ہوتے ہیں دے اڈاپٹ آل مینس، وہ ضرور تمام مینس کو اڈاپٹ کرتے ہیں، مگر یہ یعنی کہ وہ جو ان کا جو کہتے ہیں نا ٹرسٹ جو ہوتا ہے وہ کس کے اوپر ہوتا ہے؟ ٹرسٹ صرف اللہ کے اوپر ہوتا ہے. And it sailed with them through waves like mountains. And Noah called to his son who was separated from them, O my son, come abroad with us and be not with the disbelievers. تو اب یہ دیکھیں کہ حضرت نوح علیہ السلام جو ہیں ایک باپ بھی ہیں نا، ایک پیرنٹ کا لو، ایک باپ کا جو محبت ہوتی ہے اپنے بچوں کے لیے، وہ تو ایک بایولوجیکل ایک ریلیشن شپ ہے، مگر یہ بایولوجیکل ریلیشن شپ جو ہے نا باپ اور بیٹے کی بھی، دس از آف نو اویل. یہ جو اسپرچل ریلیشن شپ ہے نا، از دیٹ واٹ میٹرز. He said, I will take refuge on a mountain to protect me from the water. He said, there is no protector today from the decree of Allah, except from whom he shows mercy. And the waves came between them, and he was among the drowned. تو کتنا بڑا امتحان ہوگا ایک باپ کے لیے کہ وہ یہ دیکھے کہ میرا بیٹا جو ہے میری نظروں کے سامنے جو ہے وہ ڈوب کے مر گیا. اس اسٹیٹ کے اندر جو ہے اللہ کا فرما بردار رہنا، اللہ کا وفادار رہنا، کوئی ناراضگی دل میں نہ آنا، نہ یہ سوچنا، نہ اللہ سے دعا کرنا کہ اے اللہ میرے لیے تو کوئی پریفرینشیل ٹریٹمنٹ ہونی چاہیے نا، میں تو 950 سال سے اللہ کی تبلیغ کر رہا ہوں، اللہ کے پیغام کو پہنچا رہا ہوں، پھر بھی ہی از ناٹ آسکنگ فار اے پریفرینشیل ٹریٹمنٹ. سبق کیا ہے ہمارے لیے؟ بڑا امپورٹنٹ یہ سبق ہے. دیکھیے بلڈ ریلیشنز جو ہے نا دے کی ناٹ سیو اس. وہ ہماری نجات ہمارے بلڈ ریلیشن کی وجہ سے نہیں ہو سکتی، نہ ہی ہماری کوئی حفاظت ان کی وجہ سے یا سیفٹی یا پروٹیکشن ہوتی ہے. پروٹیکشن جو ہے وہ صرف اللہ کو اپنا دوست بنانے میں ہے. ٹو میک اللہ ایز آر ولی، دیٹ از دی اونلی پروٹیکشن. ایک بیٹا جو ہے ایک جو کہتے ہیں نبی کا جو بیٹا ہے اس کو بھی اللہ کوئی بینیفٹ نہیں ملا اپنے باپ. وقیل یا ارض ابلعی ماءکی و یا سماؤ اقلعی بغیض الماء وقضی الامر واستوت علی الجودی وقیل بعدا للقوم الظالمین. And it was said, O earth, swallow your water, and O sky, withhold. And the water subsided, and the commandment was fulfilled. And the ark came to rest on Judi, and it was said, away with the unjust people. تو یہ اللہ تعالیٰ نے حکم دیا، اور جب اللہ تعالیٰ حکم دیتا ہے تو جو عذاب ہیں وہ بھی اسی طریقے سے ختم ہو جاتے ہیں کہ اللہ نے حکم دیا زمین کو کہ وہ پانی واپس پی لے، اور آسمان کو کہ وہ پانی کو روک دے، اور جو پانی تھا وہ اتر گیا، اور یہ جو ان کی جو کشتی تھی وہ ایک پہاڑ جس کا نام جودی یہاں بتایا جاتا ہے وہاں پہ آ کے رک گئی. اور اللہ نے کہا کیا کہا؟ اینڈ اٹ واز سیڈ اوے ود دی انجسٹ پیپل. اب کتنے لوگ اس طوفان میں ہلاک ہوئے؟ میں بھی ہزاروں لوگ ہلاک ہو گئے، پوری قوم جو تھی وہ ہلاک ہو گئی، مگر اس آف نو سگنیفیکنس ٹو اللہ. کیوں؟ اس لیے اللہ از غنی، اللہ کو کسی کی ضرورت نہیں. تو اللہ تعالیٰ جب حکم دیتا ہے تو اللہ تعالیٰ کا جو عذاب ہے وہ بھی اسی طریقے سے اٹھ جاتا ہے. بارک اللہ لنا ولکم فی القرآن العظیم ونفعنا وإیاکم بالآیات وذکر الحکیم.